اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و حاضرین و سامعین محترم، آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو ہماری دعاؤں کا سہارا اور سایہ آپ کے سروں پر ہے اور رہے گا انشاءاللہ، اور ہم بھی محتاج دعا ہیں بحق حجت برحق یوسف زہرا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور موجودہ حالات کے پیش نظر عالم اسلام کے مظلومین بالخصوص مظلومین فلسطین مستضعفین فلسطین کو یاد کیجئے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور میں تعجیل ہو، تاکہ ان دشمنان دین کو اور دشمنان انسانیت کو اور اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر کے فلسطین جیسے مستضعفین عالم کو نجات کی کشتی میں اللہ سوار کر سکے۔ عزیزان محترم، مہدویت کے اس عظیم موضوع سے مربوط بہت سارے اہم اور مسائل ہیں جن کے اوپر ہم آپ کی خدمت میں چند مطالب پیش کرنا چاہتے ہیں۔ من جملہ ان میں سے یہ موجودہ حالات ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی زمین ظلم سے بھر گیا ہے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یعنی امام کا آنا اور ظہور فرمانا روئے زمین پر ظلم اتنا زیادہ ہو کہ جس کی وجہ سے امام تشریف لائیں اور ظہور فرمائیں، اور بعض لوگ بہت جلد باز ہیں، بس امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی آنا چاہیے، ظلم بہت بڑھ چکا ہے، اس سے زیادہ ظلم ہونا ممکن نہیں ہے، اور امام انشاءاللہ بس ظہور فرمائیں اور یہ ظالمین کو نیست و نابود کریں۔ اس قسم کی باتیں بعض منتظرین اور معتقدین امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانوں پہ جاری و ساری ہے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں بہت ساری باتیں ہیں کہ ظلم یقیناً ظلم ہے، ظالمین کی حکمرانی ہے، مظلوم کا کوئی سننے والا نہیں ہے، اور ہر حکمران جس کی لاٹھی اس کی بھینس والے نعرے پر حکومت کر رہا ہوتا ہے، اور ظالم کو اور خیانت کار کو امین اور امین کو خیانت کار سمجھا جا رہا ہے، اور ظلم کرنے والا ظلم پہ دوسروں کو بھی اکساتا ہے اور اتراتا بھی رہتا ہے اپنے ظلم کے اوپر۔ نہ پشیمانی ہے، نہ ندامت ہے، اور نہ عقب نشینی ہے، کچھ بھی نہیں، بہت زیادہ ظلم ہے۔ لیکن عزیزان من، یہ انتہا نہیں ہے۔ کیا معلوم کہ جو موجودہ حالت ہے اس کی نسبت جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے قریب ظلم کا جو حال ہوگا پوری دنیا میں، اسے دیکھ کر آج کے اس حالت کو کہا جائے گا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا مثلا ایک آدمی فرض کریں کہ کسی جنوبی حصے میں ملک کا رہتا ہے جو شدید گرمی ہے، اور ایک آدمی مثلا سرد علاقے میں رہتا ہے، اور ایک آدمی جب وہ درمیانی حصے میں آ کے رہے گا اور گرمی ہو جائے گی تو وہ جو گرم مثلا 45 سینٹی گریڈ کے شہر سے آیا ہے جہاں 35 سینٹی گریڈ میں 40 میں، وہ تو کہے گا یہ تو گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گرمی اور ظلم اور جبر کی گرمی بھی اسی طرح ہے۔ ابھی ظلم ہے، دنیا کے بعض حصے میں ہے، لیکن اس حالت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اللہ قسط و عدل سے بھر دے گا جس طرح ظلم سے بھر چکی ہوگی، لیکن جب وہ وقت قریب آئے گا تو وہ قابل تصور نہیں ہے، وہ سوچ سے زیادہ ہے۔ وہ ظلم جہاں ہوگا گلی گلی میں، چپے چپے میں، پوری کرۂ زمین پر ہر انسان اس ظلم کے فتنے کے لپیٹ میں ہوگا، کسی کا دامن خالی نہیں ہوگا اس وقت۔ اس حال میں کہا جائے گا کہ ہاں یہ وہ ظلم ہے جس کو ختم کرنے کے لیے امام تشریف لائیں گے۔ لہٰذا بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شعر میں، عربی ادبیات کے ایک شعر میں آیا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے بنی امیہ کے مظالم دیکھے تھے، بنی مروان کی حکومتیں دیکھی تھیں، حجاج کو دیکھا تھا،
اور وہ افراد بعد میں جنہوں نے بنی عباسی کی حکومت اور ان کے ظلم کو دیکھا تو بعض لوگ کہنے لگے کہ ہاں یہ ہمارے لیے وہی بنی امیہ بنی مروان کا ظلم اچھا تھا بنی عباسی کے اس عدل سے، چونکہ دونوں کو دیکھا تھا۔ تو یعنی اس روئے زمین پر بھی ایسا ہی ہوگا، جو انسان جہالت کی طرف، جاہلیت کی طرف جائے گا، خونخواریت اور دہشت گردی اور خود پسندی کا غبار اس کے دل میں آنے کے بعد نہ حق نظر آئے گا، نہ اہل حق اسے نظر آئیں گے، نہ مظلوم، نہ حق کا مظلوم، نہ مستضعف، نہ حق مستضعف، کوئی چیز اسے نظر نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی ظلم کا روئے زمین پہ بھر جانا یعنی یہ آخری نشانیوں میں سے نہیں ہے امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے، اور بلکہ اس کے اور نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، ظلم جب ہے تو امام جب تشریف لائیں گے تو یعنی پوری دنیا سے ظلم کو ہٹا کے عدل سے بھر دیں گے، یہ اپنی جگہ، لیکن یہ آخری نشانی نہیں ہے کہ جب یعنی ظلم سے بھر جائے تو بس امام ضرور تشریف لائیں، نہیں۔ روایات کے اندر کچھ مخصوص حالات بتائے گئے ہیں، کچھ علامات عمومی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے ہیں کہ مرد عورت کے لباس پہنیں گے، عورتیں مردوں کے لباس پہنیں گے، مساجد سجائے جائیں گے، اور مسجدوں کو پیشانی اور سجدوں کی زینت نہیں بنائی جائے گی، اور قرآن خوبصورت چھپائے جائیں گے، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا، بدترین لوگ حکمرانی کریں گے۔ اس قسم کے یعنی بہت ساری نشانیاں ہیں جو ابھی رونما ہو چکی ہیں، لیکن امام علیہ السلام کے ظہور کے جو خاص نشانیاں ہیں وہ کوئی 4-5 ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے ہے یعنی وادی بیضا کے زمین کا شق ہو جانا، اور سفیانی کا لاکھوں کا لشکر اس کے اندر لقمہ اجل بن جانا، دفن ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے روئے زمین پر پہلی نصرت ہوگی۔ اس کے بعد صیحہ آسمانی جسے کہا جاتا ہے، آسمان سے ایک چیخ اٹھے گی، ہو سکتا ہے جبرائیل امین کی ہو یا کسی اور فرشتے کی، کہ پورا دنیا کے اہل دنیا کے ذہن کو درہم برہم کر کے رکھ دے گا۔ اتنی شدید وہ چیخ ہوگی، جو گھر کے اندر ہوگا وہ باہر چلا جائے گا، جو باہر ہے وہ اندر چلا جائے گا، جو بیٹھا ہوا ہے وہ گر جائے گا، جو اٹھا ہوا ہے جو بیٹھ جائے گا، لیٹ جائے گا۔ یہ حالتیں پیش آنے والی ہیں۔ صیحہ آسمانی کا ایک نور کا ستون زمین سے آسمان کی طرف بلند ہوگا، اور دنیا جہاں سے کونے کونے سے اسے دیکھا جائے گا، اور بارشیں اتنی شدید ہوں گی کہ زمین ہل جائے گی۔ اور سب سے قریب ترین جو نشانی ہے امام علیہ السلام کے ظہور کا، وہ ہے نفس زکیہ کا قتل۔ نفس زکیہ یعنی پاک سید اولاد آل رسول میں سے ایک مقدس ترین ہستی کو، پاک سید کو ذبح کیا جائے گا مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، رکن کے درمیان۔ یہ وہ خاص نشانیاں ہیں، جب یہ نشانیاں پوری ہوں گی تو امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ جب ظہور فرمائیں گے تو ظلم سے برا ہوا یہ دنیا عدل میں تبدیل کریں گے۔ آج کل آپ کے سامنے ہے یعنی فلسطین کے حالات، وہ فلسطین امام علیہ السلام کے آنے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسرائیل اور صہیونیزم نے کبھی خاموش نہیں رہنا ہے، انہوں نے اپنے کرتوتوں کو جاری رکھنا ہے، انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دینا ہے۔ یہ اپنے حکومت کے وسعت کے لیے جو کچھ کرنا چاہیں گے وہاں تک یہ پہنچ جائیں گے۔ آپ کے سامنے ہے اسی عید کے بعد، اسی شوال کے پہلے ہفتے میں اور اسی مئی کے انہی دنوں میں آپ نے دیکھا کہ یعنی 250 سے زیادہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو ملا کے تقریباً 250 مسلمان شہید ہو گئے، اور شہر غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا۔ یہ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے، سب سے پہلے 313 کا لشکر ہوگا، پھر 5000 کا لشکر ہوگا، پھر 10,000 کا لشکر، پھر 12,000 کا لشکر مکمل ہونے کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی لا یخرج قائمنا حتی یکمل الحلقہ، ہمارا قائم مکے سے ظہور کچھ نہیں کریں گے جب تک کہ حلقہ مکمل نہ ہو۔ اور پوچھا گیا وما ہی الحلقہ، وہ حلقہ کیا ہے؟ تو بعض روایات میں 10,000 کا، بعد میں 12 کا ذکر ہے کہ یہ لشکر مکمل ہوگا۔ امام علیہ السلام
مکہ معظمہ میں حکومت قائم کرنے کے بعد مدینہ تشریف لائیں گے، اور مدینہ کو بھی فتح کر کے حکومت قائم کرنے کے بعد عراق چلے جائیں گے، تشریف لے جائیں گے، اور عراق کے بعد فلسطین کی طرف امام جائیں گے، تشریف لے جائیں گے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی معنوں میں فلسطین کو آزاد کریں گے۔ لہٰذا یعنی یہ جو ہماری دعائیں ہیں عجل لنا ظہورا، کہ یعنی جلدی ظہور کیجئے، یہ انہی مستضعفین کی رہائی کے لیے ہے۔ اور آنے والے زمانے میں جتنا بنی اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، دنیا کے بہت سارے کونوں میں اور زمینوں میں، شہروں میں یہ واقعات پیش آنے والے ہیں۔ حقیقی آزادی، اور آج کل کے اس موضوع سے ملتا جلتا یہ موضوع ہے۔ یاد رکھیے کہ فلسطین کو آزاد کرنے والی ہستی، اسرائیل کو نابود کرنے والی ہستی، اور ان کے ظلم کو ختم کرنے والی ہستی، اور روئے زمین پر عدل کی روشنی یعنی قائم کرنے والی ہستی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے تو یعنی ان کے نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی کے درمیان کوئی یعنی تنازع ہو، کوئی کیس ہو، کوئی اختلاف ہو، تو حتیٰ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ معصومین والا عالم اسلام کے جتنے قاضی ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کرنا تھا اور جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ تھا کہ یعنی اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ فرض کریں کہ یہ مکان میرا ہے اور دوسرے نے انکار کیا، تو جو داعی ہے اس کے اوپر بینہ یعنی 2 عادل گواہ کا پیش کرنا ضروری ہے۔ دوسرا اگر وہ نہ کر سکے تو جو منکر ہے وہ قسم کھائے گا، اور قسم کھانے پر اس کا حق اسے دیا جائے گا۔ یا کسی کے تحریر کے اوپر، یا کسی کے بیان کے اوپر، یا کسی کی وصیت کے اوپر یہ مسائل طے ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے واقعی میں وہ صحیح نہ ہو، لیکن اللہ نے ان چیزوں کو حجت قرار دیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ انبیاء کرام میں حضرت داؤد علیہ السلام بغیر گواہ کے، بغیر بات سنے اور بغیر انکار کے، جتنے بھی عدالت کی جو پروسیس ہے اس کے بغیر وہی فیصلہ کرتے تھے جو واقعے میں عند اللہ حکم موجود ہے۔ انبیاء کرام میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسی طرح ہی حکم کریں گے۔ بعض لوگوں کو یہ واقع سمجھ میں نہیں آتے ہیں، حقیقت حال کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ یعنی اسلام کا کوئی نیا رنگ، کوئی قانون، کوئی آئین نہیں ہے کہ صرف حضرت داؤد کی طرح امام علیہ السلام فیصلہ فرمائیں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ چونکہ حضرت داؤد نے اللہ سے طلب کیا، اور بہت ہی طلب کیا کہ مجھے یعنی حقیقت حال کو دیکھنے کی اجازت دیں کہ میں فیصلہ ایسا کروں جیسا واقع ہے۔ تو پہلے اسے بتایا گیا کہ یہ تم تحمل نہیں کر سکو گے، یہ بہت بڑا مقام ہے، سخت مقام ہے، لیکن بہت الہا کیا ہے۔ الہا یعنی بہت گڑ گڑا کے، بہت فریاد کر کے طلب کرنا اپنے اس حاجت کو، اللہ نے عطا کیا۔ اور کئی فیصلے جب کرنے لگے تو لوگوں کو بڑا تعجب ہو گیا، بڑی شہرت ہو گئی۔ دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ نہیں، مجھے وہی پہلی والی حالت کے اوپر ہی، بینہ کے اوپر، گواہوں کے اوپر فیصلہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ ائمہ معصومین میں امام زمان علیہ السلام، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علوم کے جتنے بھی خزانے ہیں امام کے اوپر کھل جائیں گے، اور وہاں پر پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے بیان میں کوئی کمی ہے یا نہیں ہے، یا آدمی جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے، اور یہ کہ نہ گواہوں کا بیان سننے کی ضرورت پڑے گی۔ خود حقیقت حال جو واقع میں ہے عند اللہ، جو حکم ہے وہی امام علیہ السلام سنائیں گے۔ یہ ایک خوبی ہے، ایک خصوصیات میں سے ایک ہے۔ بہرحال اس حالت کے لیے پوری انسان منتظر ہے، اور اس وقت کا آنا انتظار ہے کہ یہ ظلم کی اور انتہا جو پہنچ چکی ہے یہ سارا ختم ہو جائے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ افضل انتظار الفرج افضل العبادہ، کہ ظہور امام علیہ السلام کا انتظار افضل ترین عبادت میں سے ہے۔ سوال یہ ہے، پہلے شاید کبھی عرض ہوا ہو کہ ایک ہستی کا انتظار، ایک فرد کے آنے کا انتظار، ایک شخص کا انتظار، کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا بڑا ثواب ہو؟ افضل العبادہ، العبادہ ہے، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب سے زیادہ افضل
انتظار امام علیہ الصلوۃ والسلام ہو؟ جواب یہ ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، اس لیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرد کا انتظار نہیں ہے، ایک شخص کا انتظار نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کا انتظار ہے، احیاء دین اسلام کا انتظار ہے، 125 انبیاء کے مقصد بعثت کا انتظار ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس حقیقت کا انتظار ہے۔ اور مزید فرمایا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو تاریکی سے نور کی طرف لے جانا، یہ حقیقت بھی وہاں مکمل ہونے والا ہے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ عدل و انصاف کا میزان خود ہی قائم کرے، اس حقیقت کا انتظار ہے، جس کو دعائے ندبہ کے اندر بہت اچھی تعبیرات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ أَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وہ ہستی کہاں ہے جو متصل، جو ملانے والا ہو آسمان اور زمین کے درمیان۔ أَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، اور عرض ہوا ہے کہ کہاں ہے وہ سبب متصل جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ أَيْنَ بَابُ اللَّهِ الَّتِي مِنْهُ يُعْطَى، کہاں ہے وہ اللہ کا دروازہ جس کے ذریعے اللہ سے ملایا جائے گا۔ أَيْنَ مُحْيِي مَعَالِمِ الدِّينِ، معالم الدین کو جو ختم کیا گیا ہے، فرقے زیادہ، مدارس زیادہ، مفسرین زیادہ، قرآن کے چھپائی زیادہ، لیکن دین اور دینداری نظر نہیں آتی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت دین اور حقیقت روح اسلام کو لا کے انسانیت کو پیش کریں گے۔ أَيْنَ مُحْيِي مَعَالِمِ الدِّينِ أَيْنَ قَاسِمُ شَوْكَةِ الْمُعْتَدِينَ، حد سے بڑے ہوئے ظالموں اور جابروں کی ناک زمین سے رگڑا دیں گے اور ان کی یعنی جڑیں کاٹ دیں گے۔ أَيْنَ قَاسِمُ شَوْكَةِ الْمُعْتَدِينَ أَيْنَ حَادِمُ أَبْنِيَّةِ الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ، شرک و نفاق کی بنیادوں کو ڈھانے والا کہاں ہے۔ اسی طرح أَيْنَ مُعِزُّ الْأَوْلِيَاءِ وَمُذِلُّ الْأَعْدَاءِ أَيْنَ طَالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلَا، مظلوموں کے خون کا بدلہ لینے والا کہاں ہے۔ جتنے بھی یہ دعائے ندبہ کے اندر آئینہ ہے، گویا ایک منتظر حقیقی ایک فرد کا انتظار نہیں، ایک حقیقت کا انتظار کر رہا ہے، اس دنیا کے نگیٹیو سے پازیٹیو کی طرف بدل جانے کا انتظار کر رہا ہے، اس دنیا کا تاریکی سے بھری ہوئی اس دنیا کا نور میں بدل جانے کا انتظار ہے، اور 125 انبیاء کے فلسفہ بعثت کا انتظار ہے۔ لہٰذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ افضل العبادہ، بہترین عبادت اور افضل ترین عبادت اسے کہا گیا ہے۔ لہٰذا مزید کچھ خوبیوں میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک اور یا کوئی لقب یا کوئی خصوصیات قرآن مجید کے اندر ذکر ہوا یا نہیں؟ اس سلسلے میں بعض محققین نے لکھا ہے کہ بہت سارے صفات، بہت سارے نام امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ من جملہ ان میں سے سورہ ہود کے اندر ہے کہ بقیت اللہ کا لفظ جو ہے، جو کہ یعنی القاب امام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہے اور جو مشہور ہے، یعنی مشہور ترین القاب میں سے ہے بقیت اللہ، اور قرآن مجید میں آیت یوں آئی ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ تمہارے لیے اچھا ہے بشرطے کہ تم مومن ہو، ایمان والا ہو۔ تو اس نام کا بھی ذکر قرآن مجید میں واضح اور صریح انداز میں آیا ہے، یعنی کنایہ یا مجاز یا اشارہ وغیرہ یعنی ان تعبیرات میں بھی نہیں ہے، بالکل صاف اور واضح انداز میں ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے تو کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر یہی اعلان فرمائیں گے کہ انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں، اللہ کا بقیہ ہوں، اور اپنی طرف جب دعوت دیں گے تو انہی الفاظ کو اور انہی القاب کا اظہار کرنے کے بعد۔ اور دوسرا نام جو قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے وہ ہے منصور، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے ہیں۔ تفسیر فرات سے فرات ابن ابراہیم عن ابی جعفر علیہ السلام فی قولہ تعالی ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اگر کوئی یعنی ظلم سے مارا جائے تو اس کے ولی کو ہم نے سلطان عطا کیا، یعنی اختیار دیا ہے۔
فلا یسرف فی القتل، اور قتل میں اسراف نہ کرے، یعنی جو قاتل ہے اسی کو مارے اور قاتل کے علاوہ کسی کو دوسرے کو نہیں۔ انہو کان منصورا، اور یہ منصور ہے۔ تو فرمایا قال سمی اللہ المہدی منصورا، امام علیہ السلام کو اللہ نے منصور نام رکھا ہے، جس طرح پیغمبر اسلام علیہ السلام کا نام و مبارک احمد و محمد و محمود نام رکھا، اسی طرح یا عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے مسیح۔ اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ المقتول سے مراد امام علیہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے، وَوَلِيُّهُ الْقَائِمُ وَالْإِسْرَافُ فِي الْقَتْلِ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، اور قتل میں اسراف سے مراد اپنے قاتل کو چھوڑ کر کسی اور کو قتل کرے، یہ اس کی تشریح کی گئی ہے فی القتل وغیر ذالک۔ انہو کان منصورا انہو لا یذهب من الدنیا حتی ینتصر برجل من آل رسول اللہ، اور جب تک یعنی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے امام علیہ السلام، امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو مکمل کریں گے اور ان کے قاتلوں کو ختم کریں گے، اور نصرت اللہ کی طرف سے ہوگی شہداء کی، شہداء کربلا کی، دین اسلام کی۔ ایک تو خود امام علیہ السلام ناصر بھی ہوں گے اور ایک لحاظ سے منصور بھی ہوں گے، منصور یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے، اس لحاظ سے یہ نام امام کا رکھا گیا ہے۔ بعض محققین نے امام علیہ السلام کا حدیث ثقلین کے ساتھ گہرے رابطے کی جو تجزیہ کیا ہے کہ کس بنا پر امام علیہ السلام حدیث ثقلین انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا ہے کن کن وجوہات کی بنا پر قرآن اور اہل بیت مربوط ہیں، اور حقیقت قرآن کو امام علیہ السلام جب اجاگر کریں گے تب یہ حدیث ثقلین لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی کہ پیغمبر اسلام نے واقعاً صحیح فرمایا تھا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ آئین محی معالم الدین، کہاں ہے دین کو زندہ کرنے والا، کہاں ہے قرآن کو زندہ کرنے والا؟ جب قرآن کو زندہ کریں گے، قرآن کے تعلیمات کو، قرآنی عقائد کو، قرآن کے سنن کو، قرآن کے مستحبات کو، قرآن کے قانون کو، قرآن کے آداب کو اور قرآن کی شریعت کو جب زندہ فرمائیں گے تب لوگوں کو یاد آئے گا کہ ہاں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، جو پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور اسی وجہ سے تھا، اور تمسک کرنے کی تاکید بھی اس شدت کے ساتھ آئی تھی، اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ قرآن ذخیرہ ہے علوم الہی کا، قرآن وہ سمندر ہے علوم کا کہ یعنی کبھی پانی بھرنے والا اسے کم نہیں کر سکتا، قرآن وہ بلندی ہے جس کی بلندی کی طرف کسی مسافر کا فکر کا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے۔ اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایسی ہستیاں ہونی چاہیے کہ جو لا یمسہ الا المطہرون، پاک اور طیب و طاہر ہستیاں ہی اس خزینے غیب سے، اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن بھی طاہر ہیں اور یہ بھی طاہر ہیں، اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بھی اللہ کے طرف سے ہیں، اور قرآن بھی فصیح و بلیغ ہیں اور یہ ہستیاں بھی قرآن یعنی فصیح و بلیغ ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ائمہ معصومین وہ قانون دان ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی قرآن کتاب بولتی نہیں ہے، لہٰذا یعنی کوئی قانون دان ضرور ہوتا ہے کہ ان کے قانون کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور یہ وہی ہستیاں ہو سکتی ہیں کہ جو بہار قرآن بھی ہے اور زینت قرآن بھی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری تفاصیل اور روایات وغیرہ بیان کی گئی ہیں کہ اور ایک اور خصوصیت قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے درمیان کہ ان القرآن معصوم فإن القرآن حیث انہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن مجید جو ہے یعنی باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے، نہ آمنے سے، نہ سامنے سے، نہ قرآن کے تعلیم میں، نہ فکر میں، لہذا باطل قرآن مجید سے دور ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار علیہم السلام بھی باطل ان سے دور ہیں، اس لیے کہ یہ خود مرکز حق ہیں، اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یخالفون الحق
ولا یختلفون فی، نہ حق کی مخالفت کرتے ہیں نہ حق کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہستیاں ہیں جو بہت زیادہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن سے ریلیٹ ہیں، اور اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو قرآن کا یعنی تعلیم انسان کو میسر نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ بھی پیغمبر اسلام علیہ السلام نے بہت ساری خصوصیات جو ہیں، جو پیغمبر اسلام علیہ السلام سے جو منسوب ہے، بہت ساری خصوصیات قرآن اور اہل بیت کے درمیان جو رشتے ہیں بیان ہوئے ہیں، لیکن یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین وواصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ رمضان کے عظیم ایام اور راتیں ہیں، ببرکت راتیں ہیں، اور